بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کی نورانی قاعدہ سبق نمبر 46 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا کچھ کلمات کے متعلق ہے جن کی ہم وضاحت کریں گے اور ان کی ہم ہیجے کریں گے اور ان کے پڑھنے کے طریقے کو ہم سمجھیں گے۔ تو اس میں سے کچھ کلمات، بعض کلمات کی وضاحت۔ تو سب سے پہلے ہے احط، احط، اور اس کی مثل اس جیسے لئن بسطت، لئن بسطت، ما فرطت، ما فرطتم، ما فرطتم، وما فرطت۔ یہ تقریباً قرآن پاک میں اس جیسے جو ہے یہی 4 کلمات ہے۔ تو اس میں مکمل ادغام نہیں ہے، اس میں ادغام ناقص ہے۔ یہ بچوں کو ہم نے اس کے جو ہے صحیح پڑھانے کی طریقہ اور صحیح پڑھنے کا طریقہ ہم نے اس کو سمجھانا ہے۔ اس میں مکمل ادغام نہیں ہے کیونکہ طا جو ہے وہ تھا سے قوی ہے، طاقتور ہے، تو وہ اپنی حالت کو اور اپنی مقام کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم طا کو پڑھیں گے لیکن اس میں قلقلہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ایسے طریقے سے ادا کریں گے کہ پر بھی ادا ہو اور اس میں ادغام بھی ہو اور اس کی صورت باقی رہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ مکمل ادغام نہیں بلکہ طا کو تا کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھا جائے کہ طا بغیر قلقلہ کے پر ادا ہو اور تا بریک ادا ہو۔ ہجے کرتے وقت طا کا نام لیا جائے گا، ہجے کرتے وقت بھی طا کا نام لیا جائے گا۔ اگر مکمل ادغام ہوتا تو پھر طا کا نام نہ لیا جاتا۔ مکمل ادغام میں جو حرف دوسرے حرف میں مدغم ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اس کا نام نہیں لیتے ہم، لیکن یہاں پہ طا کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ وہ مکمل ادغام نہیں ہے اور اس قلقلہ نہیں ہوتا، اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، ہجے کرتے وقت حمزہ زبر آ، ہا طا تا زبر حط، تا پیش تو احط، 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 طا بھی پر ہو اور پھر آخر میں تا باریک ہو۔ اس طرح لئن بسطت، لئن بسطت، لئن بسطت، لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، لئن، با زبر با، لئن با، سین طا تا زبر سط، تا زبر تا، سط، لئن بسطت، لئن بسطت، میم الف زبر ما، ما، فا را زبر فر، را طا تا زبر رط، تا میم پیشتم، فرطتم، ما فرطتم، ما فرطتم۔ اور اسی طرح یہ اس کی ہجے بھی اس جیسے میم الف زبر ما، ما، فا را طا زبر، فا را زبر فر، را طا تا زبر رط، تا پیشتو، ما فرطت۔ اس میں مکمل ادغام نہیں ہے، تا کو ہم نے پر پڑھنا ہے اور پھر آخر میں جو تا ہے وہ اس کو بھی باریک ادا کر لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اذ ظلموا، اذ ظلموا، اور قالت، قالت، اس میں مکمل ادغام ہے۔ کیوں کہ تا جو ہے ذال جو ہے وہ ضا سے کمزور ہے اور اسی طرح تا جو ہے وہ طا سے کمزور ہے، تو اس میں مکمل ادغام ہے۔ یعنی اذ ظلموا میں ذال اور قالت طائفۃ میں تا نہیں پڑھا جائے گا اور ہجے میں بھی اس کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حمزہ ضا زیر اذ، ضا زبر ضا، اذ ضا، ہم نے ذال کا نام نہیں لیا۔ لام زبر لا، اذ ظلا، میم واو پیش مو، اذ ظلموا، وقفا اذ ظلموا، اس طرح۔ اور قالت طائفۃ، قاف الف زبر قا، لام، لام طا زبر لط، طا الف مد زبر طا، قالت طا، قالت طا، حمزہ زیر ای، قالت طائی، فا زبر فا، قالت طائفہ، تا دو پیشتن،
قالت طائفة وقفا قالت طائفة. تو نہ ہم نے ہجے میں اس کا نام لیا اور نہ پڑھنے میں. تیسرے نمبر پر ہے علم نخلقکم. علم نخلقکم. اس میں بہتر یہی ہے کہ مکمل ادغام کیا جائے. مکمل یعنی قاف کو بالکل نہ پڑھا جائے. قاف کو بالکل نہ پڑھا جائے بلکہ قاف کو کاف سے بدل کر دونوں کو ملا کر پڑھیں. جیسے علم نخلقکم. علم نخلقکم. حمزہ زبر آ لام میم زبر لام. علم. نون خا زبر نخ. علم نخ. لام کاف پیش لک. کاف میم پیش کم. لککم. علم نخلقکم. تو اس میں بھی مکمل ادغام ہو تو یہی بہتر ہے. یہ آج کا سبق اور کچھ کلمات کی وضاحت. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے. وہ سمجھ آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاری سمجھ کر جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین.